ایک معیار نبوت ہے، ایک اور بات سمجھتے جائیں، ایک کیا ہے معیار، ایک معیار صحابیت۔ معیار نبوت تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابل کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے کسی مسئلے پر صحابی سامنے آ جائے، صحابہ کرام کے ساتھ کون سامنے آ جائے؟ صحابہ۔ یہاں معاملہ اور ہوگا، لیکن صحابہ کے مقابلے میں غیر صحابی آ جائے، بات اور ہو جائے گی۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھیے، مشاہدات صحابہ کو آڑ بنا کر اس واقعے سے وہ چور رستہ نکالتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، شریعت کے حدود ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں۔ قرآن کریم صبح قیامت تک کے لیے عمل کے لیے ہوتا ہے نا بھائی، اور نبی علیہ السلام، اب سمجھیے مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام آپ بطور اسوہ کے ہیں، کیا مطلب؟ کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ چنانچہ آپ نے ہر وہ کام خود پہلے کر کے دکھایا یا آپ کے نسبت سے کروایا گیا جو منصب نبوت سے ٹکراتا نہیں تھا، تاکہ اس میں حسنہ پورا ہے۔ آپ نے تجارت فرمائی، بکریاں تک چرائیں، شادیاں فرمائی، گھر باری کی، تجارت کی، بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو، اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ معیشت کیسی ہو، معاشرت کیسی ہو، سیاست، ساری چیزیں جو منصب نبوت سے نہیں ٹکراتی تھی وہ براہ راست آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، اور جو چیزیں منصب نبوت سے ٹکراتی تھی تکوینی طور پر صحابہ کرام سے عمل کر کے دکھایا کہ دنیا کے لیے اسوہ رہے کہ حضور کے سامنے یہ عمل کیسے ہوا۔ اب قرآن کریم کی آیت ہے، سمجھو، وَإِذْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ایمان والوں کے دو لشکر آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں تو ان میں صلح کراؤ، ایمان والوں کے لشکر۔ اب اس پر بھی عمل کر کے دکھانا ہے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ایک طرف نبی علیہ السلام ہاتھ میں تلوار لیے تشریف فرما ہو اور دوسری طرف مقابلے والا ہو اور وہ بھی ایمان والا ہو، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو تصور بھی نہیں ہے۔ مقابلہ تو دور کی بات، سوچے کا بھی تو گیا۔ لہذا یہ بھی خلفائے راشدین کے دور میں دکھانا تھا کہ دو ایمان والے گروہ اگر آپ کے سامنے ہو جائیں تو کیا حکم ہے۔ صبح قیامت تک اس دین میں رہنا ہے، ممکن ہے کبھی ایمان والے آمنے سامنے آ جائیں۔ تکوینی طور پر معاملات صحابہ سے کروائے گئے اور اس کی پیشین گوئی حضور پہلے فرما گئے تھے، روایات میں نہیں۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے قریب آ گئے، حضور نے بعض روایات میں اٹھایا اور بعد میں فرمایا یہ میرا بچہ ہے، یہ سردار ہوگا، اللہ اسے سرداری دیں گے، اور اس کی برکت سے ایمان والوں کے دو عظیم گروہوں میں اللہ صلح کروائیں گے۔ پتہ لگ گیا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کا پہلا مصداق کون ہوگا اور ان کی صلح کیسے ہوگی، یہ آپ کے ارشاد فرمانے سے ہو گیا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں صحابی کس کے سامنے ہے؟ صحابی کے۔ یہ گنجائش تو ہے، لیکن جب صحابی کے مقابلے میں کون آ جائے بھائی؟ غیر صحابی، پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین صحابی ہیں، یزید غیر صحابی ہے، اس لیے وہ باطل پر ہے اور آپ حق پر ہیں۔ فرق سمجھے نا تفصیل سے؟ آپ اس لیے حق پر ہیں، یاد رکھو، باتیں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ بنیاد ہے، بنیاد کہ وہ صحابی نہیں اور آپ کون ہیں؟ آپ نواسہ رسول بھی ہیں، اہل بیت کے عظیم فرزند بھی ہیں، اور ساتھ کیا بھی ہیں؟ شرف صحابیت سے بھی آپ متصف ہیں۔ آپ کو اللہ نے شرف صحابیت بخشا ہے، حضور علیہ السلام سے روایات آپ سے منسوب ہیں، منقول ہیں۔ یہ بھی بحث ہے، میں نے عرض کیا تھا فتنوں کا دور ہے، اپنا ایمان بچائیے بھائی۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، بہت نازک۔ یہاں دونوں طرف یہ لکھائیاں ہیں،
दोनों तरफ। इसलिए राह है इत्तिदाल, सीधा सीधा, और वो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लोग बिला वजह दाएं बाएं गिरते हैं, सीधी राह पे रहें तो उन्हें कोई मुश्किल ना हो। और सीधी राह यही है कि आप हक पर हैं, मद मुकाबिल बातिल पर है बातिल। बात ही खत्म। आप हक पर, आपका हर इक़दाम हक पर, आपका हर काम हक पर, और आपके मद्दे मुकाबिल का हर फेल वो हर फेल बातिल। खत्म होगी बस। ये सलामती का रास्ता, हक का और सीधा सीधा रास्ता, जिस पे पूरी उम्मत अहले हक के ग्रोह शुरू से हैं, आज तक हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह।